دھرنے کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ اپنی جان زندگی سے پیار کرتے ہیں، ان سے بڑھ کے میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ میں نے 2 روز میٹنگز کی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ 1 مہینے سے آئے ہوئے ہیں ماڈل ٹاؤن میں، 14 اگست تک قید میں رہے، پھر 14 اگست سے آج تک 20 دن ہو گئے، اس مارچ میں کئی ملازم ہوں گے، کئی دکانیں بند کر کے آئے ہوں گے۔ ہمارے پاس بڑے لوگ نہیں ہیں، وڈیرے ارب پتی کروڑ پتی جاگیردار سرمایہ دار نہیں ہیں۔ میرے پاس مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، پور کلاس، لوور پور کلاس، مظلوم، ظلم، غربت کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، یہ کارکن ہیں۔ میں جب آپ کے حالات دیکھتا ہوں تو میرا دل کانپتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ میں آج ایک بات کہنے آیا ہوں، سنیے، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میری بات مان لینا۔ اگر آپ میرا حکم مانتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں یہاں آیا ظلم کا بدلہ لینے کے لیے، غریبوں کی جنگ لڑنے کے لیے، شہیدوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ اور وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ محترم عمران خان صاحب اگر میرے بھائی سن رہے ہوں یا ان کے ساتھی سن رہے ہو تو ان تک پیغام پہنچا دیں۔ رات میں تقریر میں مصروف تھا، انہوں نے کوئی بات کہی کہ وعدہ کریں، میں FIR کا دوسرا حصہ جس میں نئی دفعات لگی تھی، دہشت گردی تھی، اس پیپر کو تلاش کر رہا تھا، تو میں ان کی بات دھیان سے اتر گئی اور اس وجہ سے میں جواب نہیں دے سکا۔ بعض ٹی وی اینکرز نے مجھے بتایا، لوگوں نے، کہ ٹی وی پر بحث ہوئی کہ میں نے عمران خان صاحب کی بات کا جواب نہیں دیا۔ عمران خان صاحب بھی سن لیں اور دنیا سن لے، ٹی وی بھی سن لے اور 18 کروڑ عوام بھی سن لے، مجھے اگر ان کے استعفے اور حکومتوں کے خاتمے اور استعفے کے لیے 1 سال بھی بیٹھنا پڑا تو بیٹھوں گا۔ میرے عزم کو کوئی متسلسل نہیں کر سکتا، میں ظلم کے سامنے جھک نہیں سکتا، جبر کے سامنے جھک نہیں سکتا، میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ لوگ مذاکرات کے لیے آتے رہیں گے، 100 بار آئیں گے، 100 سے ملوں گا، کبھی نہ سمجھیں کہ میرے موقف میں لچک آ سکتی ہے۔ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، میں اپنے قول پر قائم ہوں، میں مصائب و آلام کا خوگر ہوں، مجھے سال بھی بیٹھنا پڑے غریبوں کی جنگ لڑنے اور ظالموں کے خاتمے تک میں بیٹھ سکتا ہوں اور بیٹھوں گا۔ یہ خان صاحب کی بات کا جواب دے دیا۔ کل میں FIR کا اگلا حصہ چیک کر رہا تھا، میرے ذہن سے اتر گیا، لہذا جنہوں نے اس پر نیگیٹو کمنٹ کیا ان کو جواب پہنچ گیا میرا۔ سال بھی بیٹھ سکتا ہوں میں اور بیٹھوں گا۔ اب ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ خدا کے لیے میری ایک بات مان لیں۔ میں آپ کے کئی غریبوں کے چہرے دیکھتا ہوں، کئی اپنی نوکریاں چھوڑ کے چھٹیوں پر آئے تھے، ممکن ہے ان کی نوکریاں ختم نہ ہو جائیں، کئی دکانیں بند کر کے آئے تھے، چونکہ ادھر غریبوں کا سمندر ہے۔ یہ پارلیمنٹ میں کے ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لٹیرے، یہ عیاش، یہ حرام خور، ملک کی دولت لوٹ کر اسے جمہوریت کا نام دینے والے، ایسے لٹیرے ہمارے غریبوں کے سمندر میں نہیں ہیں۔ ان کو ایک وقت کی روٹی بھی مشکل ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کھلے دل سے، محبت کے ساتھ، اور آپ اس کو میرا حکم سمجھ لیں، میرا دل خوش ہوگا۔ جو لوگ انتہائی مجبور ہیں، نوکریوں کا، گھر کی پریشانی ہے، ان کی قربانیاں آسمانوں تک جا پہنچی، میں سر سے لے کر پاؤں تک میرا ایک ایک بات ان پر راضی ہے۔ میں جیتے جی اور مرتے دم قبر میں بھی ان پہ راضی رہوں گا، قیامت کے دن بھی راضی رہوں گا، اور گواہی دوں گا انہوں نے قربانی کا حق ادا کر دیا تھا۔ لیکن میں اجازت دیتا ہوں جو نہایت مجبوری میں ہے، پریشانی میں ہے، جن کا رکنا پیچھے مسائل پیدا کر رہا ہے،
ان کو اجازت دیتا ہوں، وہ جانا چاہیں تو چلے جائیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ نہیں بھی ہوں گے تو آپ کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ جتنے بیٹے میں جن کو بڑی مجبوریاں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، جاب ہے، گھر کے چولہے بند ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، پریشانیاں ہیں، مجھے اللہ نے فولاد بنایا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ کل آپ نے سنا میں نے 30 یا 36 گھنٹے کے بعد کھانا کھایا، اب بھی میں 24 یا 30 گھنٹے کے بعد ایک بار کھانا کھاتا ہوں، آپ تو شاید 2 بار کھاتی ہیں، میں 30 گھنٹے کے بعد کھاتا ہوں۔ صرف انڈے کی سفیدی لے لیتا ہوں چائے کے کپ کے ساتھ، یا تھوڑا سا سیریل لے لیتا ہوں، چونکہ میری کوئی 38 دوائیاں ہیں جو روز لیتا ہوں، 38 میڈیسنز ہیں، خالی پیٹ نہیں لے سکتا، اس کے لیے کوئی سیریل، کوئی ایگ وائٹ لے لیتا ہوں۔ میں 30 گھنٹے کے بعد ایک کھانا کھاتا ہوں، آفٹر 24 آورس۔ خدا کا شکر ہے میں 48 گھنٹے بعد بھی ایک کھانا کھاؤں، میں زندہ رہوں گا اور اسی طرح تر و تازہ نظر آؤں گا جیسے روز دیکھتے آپ ہیں، مجھے فکر نہیں۔ میری صحت میری کمٹمنٹ کے ساتھ ہے، میری صحت اور تازگی میری آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے، میری صحت اور تازگی میری لائلٹی کے ساتھ ہے جو گریٹ کاز کے لیے ہے۔ میں بیٹھوں گا، مجھے فکر نہیں یہ دشمن اگر مجھے گولی مارنا چاہتے ہیں وہ سامنے کھڑے، سنائپرز اور شوٹرز، یہ میرا سینہ ہے، مار سکے ہو تو مارو مجھے ڈر نہیں ہے، میں عوام اور قوم کے لیے اور غریبوں کی کاز کے لیے شہید ہو جاؤں گا۔ لیکن خدا کے لیے میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں جو بہت پریشان ہیں، کبھی کھانا نہیں ملتا ہوگا، کبھی پانی نہیں ملتا ہوگا، کبھی آرام نہیں ملتا ہوگا، جن کو پریشانی اس حد تک ہے کہ مجبور ہے، پیچھے گھر کی مجبوری، جاب کی، دکان کی، روزگار کی، نوکری کی، میں کھلے دل سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں وہ چلے جائیں، مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، ورنہ آپ کی پریشانی سنیں، آپ کے چہروں کی پریشانی مجھے کمزور کر دے گی، میں بتا رہا ہوں آپ کے چہروں کی پریشانی مجھے کمزور کر دے گی، میں غلط فیصلہ کر بیٹھوں گا آپ کی پریشانیاں دیکھ کر۔ جن کی مجبوری ہے وہ چلے جائیں، مجھے اللہ نے فولاد بنایا ہے، میں بیٹھا ہوں، غریبوں کی جنگ لڑوں گا، ظلم کا خاتمہ کروں گا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اٹھا نہیں سکتی۔ نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کے وزراء سن لیں، بعض لوگوں نے غلط افواہ پھیلائی ہے کہ شاید ہم دھرنا ختم کرنے والے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میں یہ مشورہ کر رہا تھا جو بات اب آپ سے کر رہا ہوں، رات کو کل میں نے مشورہ کیا تھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک مہینے سے بھوکے پیاسے، دکھی، پریشان، ان کے جاب ہیں، ان کی نوکریاں ہیں، چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، کئیوں کی مجبوریاں ہیں، کیا ان کو اجازت دے دی جائے، انہیں کہیں کہ آپ دھرنے سے جا سکتے ہیں؟ میں ان حوالوں سے مشورہ کر رہا تھا تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ اس کو ایک افواہ کی شکل میں کچھ اور رنگ دے دیا گیا، اس لیے مجھے خود آنا پڑا، اس لیے آنا پڑا تاکہ پوزیشن کلیئر کروں۔ میں نے چاہا کہ میں خود اپنی زبان سے آپ کو بتا دوں، اور ایک اتفاق ہو گیا۔ خان صاحب کی بات میں FIR کو دے کر رہا تھا، جواب نہیں دے سکا، تو کچھ ٹی وی اینکرز نے یہ بات پھیلا دی، اس کا جواب بھی دے دیا میں نے۔ اب میری پھر درخواست ہے، جن کی بڑی مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں پیچھے بہت، وہ جائیں، میں ان سے خوش ہوں، لاکھ بار خوش ہوں۔ مجھے بیٹے معلوم نہیں ہے آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں، جن کے جاب نوکریاں جا رہی ہیں وہ چلے جائیں۔ مردوں کی بات کر رہا ہوں، بتاؤ جن کی نوکریاں جا رہی ہیں